سلمان نے بطور ایکس 2 دانش منزل کا چار سنبھال لیا تھا۔ عمران نے چونکہ اسے ایکس 2 کی طرح ایکٹنگ کرنے کی کڑی تربیت دے رکھی تھی، پہلے بھی کئی موقعوں پر سلیمان نے بے داغ ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے عمران بے فکر تھا۔ عمران طاہر کو لے کر ایک خفیہ راستے سے دانش منزل سے نکل گیا تھا اور پھر طاہر کو ایک خفیہ رہائش گاہ میں ڈراپ کر دیا تاکہ وہ بھی باقاعدہ اپنی کار میں دانش منزل پہنچ سکے۔ ایسا صرف حفظ متقدم کے طور پر کیا گیا تھا تاکہ عمران کے ذہنوں میں کوئی شک پیدا نہ ہو سکے۔ دانش منزل پہنچنے کے بعد عمران نے اپنی کار دانش منزل کے میٹنگ ہال کے لیے بنی گیراج میں کھڑی کی، جہاں پر دوسرے عمران کی کاریں بھی پہلے سے ادھر موجود تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہلان آل، عمران نے میٹنگ روم میں داخل ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، سب نے بیک وقت جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آج بڑے عرصے بعد چیف نے اس طرح خصوصی طور پر بلوایا ہے۔ صدیقی نے کہا، تمہارے پردہ نشین نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ وہ رونمائی کر دے تاکہ تمہارے چیف کی ہونے والی بیوی کو بھی اعتبار آ جائے کہ تمہارا چیف صنف نازک کی بجائے صنف کرخت سے تعلق رکھتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، شٹ اپ، اگر چیف کے بارے میں بکواس کی تو تمہیں گولی مار دوں گی، جولیا نے یک لکت غصے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا، میٹنگ روم کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار بلیک زیرو اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہو کر سلام کی، پھر ایک طرف پڑی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب ممبران بلیک زیرو کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے، مگر بلیک زیرو لا تعلق ہو کر بیٹھا رہا۔ ارے بھائی، طہارت کی یہاں ضرورت نہیں تھی، یہاں پر سب پہلے ہی پاک صاف ہو کر آئے ہیں، عمران نے اپنے لہجے میں حیرانگی کا عنصر پیدا کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، چیف کی کال تھی، اس نے بولا تھا کہ اسپیشل میٹنگ ہے، طاہر نے کہا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا، کمرہ ایکس 2 کی مخصوص آواز سے گونج اٹھا۔ تمام ممبران آ چکے ہیں؟ ایکس 2 نے پوچھا۔ جی جناب، سب آ چکے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے کہ آپ کب رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں، تاکہ لڑکی والوں کو جا کر مطمئن کیا جا سکے کہ ایکس 2 نہ تو قوم جنات سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی صنف نازک سے اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ ایکس 2 ایک بانگا سنجیلا سا نوجوان ہے۔ عمران کی زبان خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شٹ اپ، اب ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائے گی، ایکس 2 عمران کی بات کو کاٹتے ہوئے گرجا۔ میری زبان؟ عمران نے ایک دم سے خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنے منہ کو نہ صرف سختی سے بند کر لیا بلکہ بچوں کے انداز میں اپنے منہ پر انگلی بھی رکھ لی، جبکہ باقی ساتھیوں کے چہروں پر عمران کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی۔ ممبران، آج کی میٹنگ بہت اہم ہے۔ اسرائیل نے ایک دفعہ پھر پاکشیا کے مسلمانوں کے خلاف ایک بھیانک منصوبہ مکمل کرنے کا سوچا ہے، جو اگر کامیاب ہو گیا تو پاکشیا میں بسنے والے انسان تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ ایکس 2 نے اپنی مخصوص آواز میں تمام معلومات بیان کرتے ہوئے کہا۔ سب ممبران سکتے کی حالت میں آ گئے۔ چیف، اسرائیل کو اس بار اپنے اس منصوبے کی قیمت اسرائیل کی تباہی کی صورت میں ہی چکانی پڑے گی۔ عمران کے لہجے کی گراہٹ کسی زخمی شیر کی گراہٹ کی مانند تھی، جس کو سن کر نہ صرف ممبران بلکہ ایکس 2 بنے سلیمان کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس بار اسرائیل پر ایسی چوٹ لگائی جائے کہ اس کے زخم نہ بڑھ سکیں۔ اس بار کمیشن آپ لوگوں کی زندگیوں کا شاید سب سے مشکل اور کٹھن مشن ثابت ہوگا۔ اس بار ایک ٹیم پاکشیا میں کام کرے گی تاکہ اسرائیل یا کوئی اور ملک پاکشیا پر حملے کرنے کا سوچے تو اس کا سدباب کیا جا سکے، جبکہ باقی ٹیم تنویر، کیپٹن شکیل، خاور، صفدر، صدیقی اور اسپیشل ممبر طاہر تیار رہیں گے۔ عمران آپ کی ٹیم کا سربراہ ہوگا اور اس بار لیڈر کی ہدایت پر اعتراض کرنے کا مطلب صرف اور صرف موت کی سزا ہوگی۔ باقی ممبران ذہنی طور پر تیار رہیں، ان کو کسی بھی لمحے کال کیا جا سکتا ہے۔ ایکس 2 کی سرد آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ برخاست ہونے کا سگنل دے دیا گیا۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں بڑی بڑی پیٹیاں پڑی تھیں جن پر فشنگ کمپنی کا مونوگرام لگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ٹرک ایک گودام میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر جلدی سے ٹرک سے اترا اور اس کے نچلے حصے میں رینگ گیا۔ کچھ دیر میں ٹرک خالی ہو چکا تھا۔ ٹائیگر اس دوران ٹرک کے نیچے سمٹا جا رہا تھا۔ اب جب وہ گودام خالی ہو چکا تھا، ٹائیگر احتیاط سے ٹرک کے نیچے سے نکلا اور کچھ دیر میں وہ اس گودام سے باہر آ چکا تھا۔ رات کے اس وقت سڑک بالکل خالی تھی۔ ٹائیگر سڑک کے کنارے تیزی سے بھاگتا ہوا بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک رہائشی علاقے میں پہنچ گیا۔ چند لمحوں تک اس نے رہائشی کالونی کا جائزہ لیا، پھر ایک کوٹھی کی دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔
ٹائیگر کی کوشش تھی کہ ہلکی سی بھی آواز پیدا نہ ہونے پائے، اور ابھی تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ اس کو میک اپ باکس اور لباس کی شدید ضرورت تھی۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی تلاش اب بڑے پیمانے پر شروع ہو چکی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ جلد سے جلد کسی محفوظ جگہ پہنچ کر آئندہ کے لیے اپنا پلان مرتب کرنا چاہتا تھا۔ اس کی جیب میں فی الحال اتنی رقم موجود تھی کہ وہ کسی بھی اسٹور سے میک اپ باکس اور لباس خرید سکتا تھا، مگر اپنے موجودہ حلیہ میں وہ کسی بھی اسٹور میں جانا ایک طرح سے اسرائیلی ایجنسیوں کی نظر میں آنا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات اس کو اس کوٹھی میں گزارنا ہوگی، پھر صبح وہ کوئی حرکت کرے گا۔ ٹائیگر دبے قدموں کوٹھی کے اندرونی دروازے تک آیا، پھر چند لمحوں کی کوششوں کے بعد وہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کوٹھی میں 3 ہی کمرے تھے، جس میں سے 2 خالی تھے، جبکہ ایک کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ٹائیگر نے اس کمرے کے دروازے کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ دروازے پر دستک دے یا پھر صبح ہونے تک کا انتظار کرے، مگر ٹائیگر جلد سے جلد وہ لیبارٹری تباہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے کچھ دیر میں وہ حتمی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ ٹائیگر نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ GP5 دروازہ کھولو، ٹائیگر نے کھرکھتی آواز میں کہا۔ کون؟ کمرے کے اندر سے نسوانی آواز آئی۔ مادام، GP5 نے آپ کے گھر کو پوری طرح گھیرے میں لے لیا ہے۔ ایک مفرور مجرم کو کچھ دیر پہلے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر سامنے آ جائیں، ورنہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ ٹائیگر نے کھرکھتی آواز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، میں کھول رہی ہوں دروازہ۔ نسوانی آواز دروازے کے قریب سے آئی اور پھر اگلے ہی پل دروازہ کھل گیا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی جس نے نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا کمرے سے باہر آ گئی۔ لڑکی، اگر آواز نکلی تو گلا دبا دوں گا۔ ٹائیگر نے لڑکی کے سامنے آتے ہی اپنی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ میم، مجھے چھوڑ دو۔ لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ خبردار، اگر آواز آئی تو زبان کاٹ دوں گا۔ ٹائیگر ایک بار پھر گڑایا۔ لڑکی نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے پینچ لیے۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ GP5 کے نام پر اس کو ڈوز دیا گیا ہے۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے چھوڑ دو۔ میرے پاس کوئی بڑی رقم نہیں ہے، مگر میں پھر بھی وہ تمہیں دے دیتی ہوں۔ مجھے مت مارو۔ لڑکی نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا۔ سنو، مجھے صرف آج رات ادھر رکنا ہے۔ کل دن کے وقت میں ادھر سے چلا جاؤں گا۔ مجھے اس وقت چھپنے کی جگہ چاہیے، کیونکہ اسرائیل کی ایجنسیاں میرے پیچھے پڑی ہیں۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے کہ تمہیں گولی مار دوں یا تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر یہاں سے چلا جاؤں، مگر میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر صرف تم اکیلی رہتی ہو۔ اگر تمہیں باندھ کر چلا گیا تو 2 دن تک تم خود ہی بھوک پیاس سے مر جاؤ گی۔ اس لیے اگر تشدد سے بچنا چاہتی ہو تو اپنی زبان بند کر کے چپ کر کے بیٹھی رہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی، لڑکی نے اس بار مطمئن انداز میں کہا۔ میں نے تمہارا نام پوچھا ہے، ٹائیگر نے درست لہجے میں کہا۔ میری نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ میری، تمہارے گھر میں مردانہ لباس موجود ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، اس گھر میں صرف میں رہتی ہوں، اس وجہ سے مردانہ لباس موجود نہیں ہے۔ اگر تم مجھ پر یقین کرو تو میں تمہیں کل صبح کسی بھی مارکیٹ سے لباس لا کر دے دوں گی۔ میری اب خوف کے دائرے سے نکل چکی تھی، اس لیے اب وہ قدرے بے تکلفی سے ٹائیگر سے بات کر رہی تھی۔ اسی وقت فضا پولیس کے سائرن سے گونج اٹھی، پھر کوٹھی کے اندرونی حصے میں کودنے کی آوازیں آئیں۔ اوہ، پولیس آ گئی ہے، آؤ میں تمہیں چھپا دوں، میری نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا سوائے میری پر بھروسہ کرنے کے۔ جلدی آؤ، اس باتھ روم میں جاؤ، اس روشن دان سے تم چھت پر پہنچ سکتے ہو، پھر چھت سے تم بھی گلی میں کود کر اپنی جان بچا سکتے ہو، میری نے تیز آواز میں کہا۔ چند لمحوں میں ٹائیگر باتھ روم سے نکل کر چھت پر پہنچ چکا تھا، مگر گلی کے عقبی حصے میں بھی پولیس کی کافی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ٹائیگر نے چند لمحے سوچا، پھر تیزی سے ایک طرف بنی پانی کی بڑی ٹینکی میں اتر گیا اور ٹینکی کا ڈھکن اس انداز میں ایڈجسٹ کیا کہ سانس لینے کا مسئلہ بھی نہ آئے اور کسی کو شک بھی نہ ہو کہ ڈھکن کھلا ہے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد اس کو پولیس کی گاڑیوں کے جانے کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر نے کچھ دیر مزید انتظار کیا اور پھر آہستگی سے ٹینکی کا ڈھکن اٹھا کر باہر آ گیا۔ پھر کچھ دیر میں وہ واپس باتھ روم سے ہوتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اوہو، تم پھر آ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پولیس نے تو چھت کی تلاشی بھی لی تھی اور میں نے خود عقبی سمت میں بھی پولیس کی گاڑیاں دیکھی تھی۔ تم اسرائیل کی دشمن ہو؟ میری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں پانی کی ٹینکی میں تھا، اس وجہ سے تو سارا بھیگ چکا ہوں۔ ٹائیگر مسکرایا۔ پولیس کے بقول تم انتہائی خطرناک آدمی ہو، کیا میں تمہارا نام جان سکتی ہوں؟ میری نے کہا۔ میرے بارے میں جتنا کم جانو گی اتنا ہی تمہارے زندہ رہنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میری کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم اسرائیل کے دشمن ہو؟ میری نے پھر سے پوچھا۔
مگر اب اس کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ اگر اپنا دفاع کرنا دشمنی میں آتا ہے تو میں اسرائیل کا دشمن ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ مجھے بھی پولیس سے انتقام لینا ہے، کیا میں تمہارے ساتھ شامل ہو سکتی ہوں؟ میری نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر اب پہلے مجھے اپنے لیے مناسب کپڑوں کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ٹائیگر نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا۔ میں نے پہلے تم سے جھوٹ بولا تھا، مردانہ کپڑے اندر الماری میں پڑے ہیں۔ میرا بوائے فرینڈ کبھی کبھار آتا ہے، میری ایک جانب الماری کی طرف اشارہ نے کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے الماری کو کھول دیا تو ایک جانب کچھ مردانہ کپڑے بھی لٹکے ہوئے تھے۔ کپڑوں کو دیکھتے ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کپڑے اس کے جسم سے کچھ بڑے ہیں، مگر پھر بھی گزارا ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر نے ایک پینٹ شرٹ کو ہینگر سے اتار لیا۔ تم ادھر باتھ روم میں جا کر کمرے میں بدل سکتے ہو، میری نے کہا۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ابھی ٹائیگر کمرے میں بدل ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں کسی چیز کے گرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر نے پھرتی سے شرٹ پہنتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ آہستگی سے کھولا اور کمرے میں آ گیا۔ میری جلدی جلدی فون پر نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ٹائیگر کو ایک دم سے باتھ روم سے نکلتے ہوئے دیکھ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ٹائیگر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ریسیور اپنے کان پر لگایا تو اس میں سے ڈائل ٹون سنائی دے رہی تھی۔ میں تو اپنے دوست کو فون کر رہی تھی، میری نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میری، میں سچ اور جھوٹ میں بڑی آسانی سے فرق کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں زندہ چھوڑ جاؤں، مگر تمہاری اس حرکت نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میری کچھ اور کہتی، ٹائیگر نے اپنی رائٹ انگلی کا ہک میری کی کنپٹی پر مار دیا۔ ٹائیگر نے جان بوجھ کر صرف اتنی قوت صرف کی تھی جس سے میری بے ہوش ہو جائے۔ ٹائیگر نے بستر کی چادر کو اتار کر اس کی پٹیاں بنائیں اور بے ہوش میری کو اچھی طرح باندھ دیا۔ پھر ٹائیگر تیزی سے فون کی طرف بڑھا اور جلدی سے انٹرنیشنل ہیلپ لائن کا نمبر ڈائل کیا، اور رابطہ ہونے پر ایکریمیا کا رابطہ نمبر پوچھنے کے بعد فون کا ریسیور رکھ دیا۔ پھر سوچتے ہوئے ٹائیگر نے ایک بار پھر سے ریسیور اٹھایا اور اس بار ایکریمیا کا ہیلپ لائن نمبر ڈال کیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بلیک بار کا رابطہ نمبر پلیز، ٹائیگر نے ایکریمی لہجے میں کہا۔ نوٹ کریں، چند لمحوں بعد آپریٹر نے کہا۔ ٹائیگر نے نمبر نوٹ کرنے کے بعد فون کا ریسیور رکھ کر پھر سے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ بلیک بار، رابطہ ہونے پر ایک کرخت آواز سنائی دی۔ بلیک کو فون ٹرانسفر کرو، کوبرا بول رہا ہوں۔ ٹائیگر کا لہجہ ایک دم انتہائی کرخت ہو گیا تھا۔ یس یس بوس، ہولڈ کریں، فون آپریٹر نے اس بار انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلیک اسپیکنگ، چند لمحوں کے ایک تیز آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، میری بات دھیان سے سنو، میں اس وقت اسرائیل میں ہوں اور مجھے یہاں کی زیر زمین دنیا کا کوئی قابل اعتبار ریفرنس چاہیے، خصوصاً جو یہودی نہ ہو، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہو ٹائیگر، مگر تم اسرائیل میں کیسے پہنچ گئے؟ بلیک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، اسرائیل کی ایک ایجنسی نے مجھے پاشیا سے اغوا کرایا تھا اور اب اس ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو چکا ہے، مگر اس وقت اسرائیل کی تمام ایجنسیاں میرے پیچھے ہیں، ٹائیگر نے جلدی کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میرا سیٹ اپ اسرائیل میں بھی ہے اور میرا نمبر 2 اس وقت اسرائیل میں ہی ہے، تم اپنی لوکیشن بتاؤ، کچھ ہی دیر میں میرے آدمی تم تک پہنچ جائیں گے اور کل تک میں بھی اسرائیل میں پہنچ جاؤں گا، بلیک نے کہا۔ نہیں، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے کچھ دیر کے لیے محفوظ جگہ چاہیے، ٹائیگر نے اپنی لوکیشن بتاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا احسان مجھ پر باقی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ بس اب تم بے فکر رہو، میرے آدمی کچھ ہی دیر میں تمہارے پاس پہنچ جائیں گے اور کوڈ بلیک ہوگا، بلیک نے کہا۔ اوکے، ٹائیگر نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد ٹائیگر نے فون میموری کو واش کر دیا تاکہ فون میموری کی مدد سے اس کی کال کو ٹریس نہ کیا جا سکے۔ ایک طرف شوریک میں سے ٹائیگر کو ایک بوٹوں کا جوڑا بھی مل گیا تھا۔ ٹائیگر اب بلیک کے آدمیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ کون؟ ٹائیگر نے ڈور فون کے ذریعے پوچھا۔ بلیک، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، ٹائیگر نے جلدی سے کہا۔ پھر ایک نظر بے ہوش میری پر ڈالنے کے بعد وہ جلدی سے ادھر سے نکل گیا۔ ٹائیگر نے میری کو کچھ اس طرح سے باندھا تھا کہ وہ کچھ کوشش کر کے اپنے آپ کو چھڑا سکتی تھی۔ ٹائیگر اس کو جان سے مارنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ٹائیگر کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بے گناہ کو نہ مارے۔ دروازے پر ایک چھریرے بدن کا نوجوان کھڑا تھا۔ ٹائیگر کو دیکھ کر اس نے ایک بار پھر سے بلیک کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا نام پوچھا۔ جناب، میں بلیک کا نمبر 2 رے ہوں اور گاڑی 7 والی گلی میں کھڑی ہے، رے نے کہا۔ چلو اس علاقے سے جلد دور ہو جانا بہتر ہے، ٹائیگر نے کہا۔ جناب، اس طرف، بس سامنے آنے والی گلی کے آخر میں گاڑی پارک کر کے آیا ہوں تاکہ گاڑی کی بنیاد پر ہم پکڑے نہ جا سکیں، رے نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گڈ شو رے، اب بس نکلو یہاں سے، ٹائیگر نے کہا۔
کچھ دیر بعد ٹائیگر رے کے ساتھ ایک خفیہ راستے سے ایک بار میں داخل ہو رہا تھا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کے میٹنگ ہال میں اس وقت راموس سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ صدر اس کی جانب شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی کہ ایک ایجنٹ آپ کے ہیڈ کوارٹر کو نہ صرف تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اگر پاکشا سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم آ جاتی تو؟ صدر نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا، جناب میں مانتا ہوں کہ ایک ایجنٹ کی وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر مقدس اسرائیل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں پاکشا کو تباہ کر دوں گا، پاکشا کی سیکرٹ سروس کو تباہ کر دوں گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ایک ایجنٹ 1 آئی کا ڈمی ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کلاس ایجنٹس کو اسرائیل کا وفادار بنانے کا کام ہو رہا تھا۔ بہرحال 1 آئی کا مین ہیڈ کوارٹر اور 1 آئی کے ایجنٹس کے ابھی تک زندہ ہیں جو اپنی اس تباہی کا بدلہ لینا جانتے ہیں۔ راموس نے سر جھکا کر اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اس ایجنٹ کا کیا بنا؟ کیا وہ پکڑا گیا ہے؟ صدر نے پوچھا، جناب میرے لوگ کام کر رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2 دن میں اس ایجنٹ کو ڈھونڈ کر گولی مار دی جائے گی۔ راموس نے کہا، اس ایجنٹ کو فرار ہوئے 24 گھنٹے ہونے والے ہیں اور ابھی تک آپ اس کو گرفتار نہیں کر پائے، کیا یہی ہے آپ کی 1 آئی کی کارکردگی؟ صدر نے غصے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، جناب 1 آئی نے اس ایجنٹ کو ٹریس کر لیا تھا، مگر قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ہماری گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ راموس نے کہا، راموس یہ آپ کو لاسٹ وارننگ ہے، اگر اب آپ ناکام رہے تو آپ کو غداری کے جرم میں گولی مار دی جائے گی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ صدر نے بدستور ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ راموس خاموشی سے اٹھا اور سر جھکائے ہوئے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی اتنی بے عزتی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح ٹائیگر کو ڈھونڈ کر اپنی پسٹل کی ساری گولیاں اس کے جسم میں اتار دے۔ راموس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ 1 آئی کے سب ٹاپ ایجنٹس کو فری ہینڈ دے کر ٹائیگر کی تلاش کا حکم دے گا۔ وہ یہی سوچتا وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ کوارٹر چلو، راموس نے باورچی ڈرائیور کو حکم دیا۔ عمران اپنی آنکھوں پر نائٹ ٹیلیسکوپ لگائے دیکھ رہا تھا۔ عمران اور اس کے سب ساتھی اس وقت پوری طرح مسلح اور سیاہ لباس میں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چہرے پر بھی سیاہ رنگ لگا رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب تاریکی کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ عمران نے ایگلز کے لیڈر حارث بن خالد سے محفوظ فون پر بات کر کے اپنی پلاننگ بنا لی تھی، جس کی کال کیچ ہونے کا مسئلہ نہیں تھا۔ اب سب دمان کے بارڈر پر موجود تھے اور دمان کی فوج بھی ان کی بروقت مدد کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ عمران کچھ دیر تک دوربین کو اپنی آنکھوں پر لگائے بارڈر کے پار کی صورتحال دیکھتا رہا۔ ہر طرف سرچ لائٹس اور فوجی نظر آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسرائیل کے بارڈر پر ہنگامی صورتحال ہو۔ عمران کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا، پھر اس نے اپنی کلائی پر موجود گھڑی کا ایک بٹن دبا دیا۔ اچانک اسرائیل کے بارڈر کی طرف سے فائرنگ کا تیز سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمران نے اپنی ساتھیوں کو اشارہ کیا اور زمین کے ساتھ رینگتا ہوا بارڈر کراس کر گیا۔ حفاظتی حصار وہ پہلے ہی کاٹ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں عمران اور اس کے سب ساتھی اسرائیل کی حدود میں تھے۔ پرنس کالنگ ایگل، عمران نے واچ کو اپنے منہ کے قریب کرتے ہوئے کہا، یس پرنس، آپ کی لوکیشن کیا ہے؟ حارث نے جواب دیا، ہم لوگ اسرائیل کی حدود میں پہنچ چکے ہیں اور نارتھ زون میں 10 میل کے دائرے کے اندر ہیں۔ عمران نے کہا، پرنس، ہم لوگوں نے اسرائیلی فوجیوں کو الجھا رکھا ہے، مگر ہم ان پر زیادہ دیر تک قابو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ حارث نے کہا، ایگل، تم اپنے ساتھیوں کو نکلنے کا کہو، میں اور میرے ساتھی بیک سائڈ سے فائرنگ کرتے ہوئے 30 میل کے دائرے میں تم سے ملتے ہیں، تم ایک ٹرنچ فائر کر کے اپنی پوزیشن واضح کر دو۔ عمران نے کہا، اوکے عمران صاحب۔ حارث نے جواب دیا تو عمران نے کال آف کر دی۔ کچھ ہی دیر میں فضا میں ایک شعلہ سا بلند ہوتا ہوا نظر آیا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر سب انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک سرکل کی صورت میں دوڑنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود راکٹ گنز مسلسل راکٹ فائر کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ بارڈر کا حصہ آگ اور خون میں رنگ چکا تھا۔ اتنی دیر میں فضا میں پھر سے ایک شعلہ سا لپکا۔ عمران نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی تھی، کیونکہ اسرائیل کی مزید فوج کسی بھی لمحے پہنچ سکتی تھی۔ اسرائیل کے فوجیوں کی طرف سے مزاحمت اب نہ ہونے کے برابر باقی تھی۔ ان کی بڑی تعداد ختم ہو چکی تھی اور جو باقی بچے تھے وہ محفوظ جگہوں پر دب کے اپنی مزید فوج کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت عمران کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئیں۔ عمران نے پھرتی سے اپنا آواز ٹرانسمیٹر منہ کے قریب کیا، پرنس، ہم لوگوں نے آپ کو مارک کر لیا ہے، آپ آگے سے دائیں طرف مڑ جائیں، وہاں پر ایک وین کھڑی ہے اور ڈرائیور بھی اسی میں ہے، ہم لوگ بھی نکل رہے ہیں کیونکہ اب مزید فوج کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ حارث نے تیز تیز لہجے میں کہا، اوکے، عمران نے مختصراً کہا اور کال آف کر دی۔ کچھ دیر بعد عمران اور سب ساتھی وین میں تھے
اور وین تیزی سے دوڑتی ہوئی اس علاقے سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ دور سے گن شپ ہیلی کاپٹروں کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر اب وہ لوگ خطرے سے نکل آئے تھے۔ ڈرائیور نے عمران کی طرف ایک لفافہ اور میک اپ باکس بڑھایا جس میں عمران کی پلاننگ کے مطابق ان کے نئے حلیوں کے مطابق کاغذات تھے، اور پھر وین میں بیٹھے بیٹھے ہی عمران اور اس کے سب ساتھیوں نے اپنے سیاہ لباس اتار دیے جن کے نیچے انہوں نے نارمل لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بعد عمران نے سب کا میک اپ کر دیا اور اب وہ سب ایکریمی میک اپ میں تھے۔ ٹائیگر بلیک کے خفیہ اڈے پر موجود تھا۔ آج اس کو یہاں دوسرا دن تھا۔ ٹائیگر نے رے سے اسرائیل کا تفصیلی نقشہ منگوا لیا تھا اور اب وہ بغور اس نقشے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ون آئی کی لیبارٹری ڈاکٹر ڈیوڈ کی انفارمیشن کے مطابق تل ابیب کے شہر کے بالکل قریب ہلون نامی قصبے میں موجود تھی۔ ٹائیگر نے ہلون قصبے اور اس کے ارد گرد کے ایریا کو ریڈ سرکل کیا اور پھر تمام راستے اور علاقوں کے نام ذہن نشین کرنے کے بعد ٹائیگر نے نقشہ طے کر کے ایک جانب رکھا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ٹائیگر کا ذہن اس وقت گہری سوچ میں تھا۔ ٹائیگر نے رے سے کہہ کر ایک میک اپ باکس منگوا لیا تھا اور اب اس کا ایک حلیہ اسرائیلی گنڈوں کی طرح تھا۔ چہرے پر بے شمار زخموں کے نشانات اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ٹائیگر کی ساری زندگی انڈر ورلڈ میں گزری ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے ٹائیگر کو ایک دم سے چونکا دیا۔ اوہ تم کون ہو؟ آنے والے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ بلیک، کیا تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ گاڈ، بالکل بھی نہیں پہچانے جا رہے ہو، بلیک نے کہکہ لگایا اور تیزی سے آگے بڑھ کر ٹائیگر کو گلے لگا لیا۔ اب بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ بلیک نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بلیک، تمہیں پتہ ہے میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے اگر تم اسرائیل کے بارے میں کوئی ہمدردی یا خوف رکھتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم اس مسئلے میں مت آؤ۔ ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری عادت جانتا ہوں، مگر تم شاید بھول گئے ہو کہ تم نے بلیک کی زندگی بچائی تھی اور اس کے لیے تمہیں اپنی زندگی داؤ پر لگانی پڑی تھی، مگر شاید تم بلیک کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس پر بھروسہ کر سکو۔ مگر یاد رکھو، بلیک احسان فراموش نہیں ہے اور نہ ہی اپنے دوستوں کو مشکل وقت میں اکیلا چھوڑنے کا عادی ہے۔ اور رہی بات اسرائیل کی تو تمہارا ایک اشارہ کافی ہوگا، میں اور میرا پورا گروپ اسرائیل کی اینٹ سی اینٹ بجا دیں گے، بلیک نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیسے انسان ہو، اس لیے تو میں نے تمہیں فون کیا تھا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اب جلدی سے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ بلیک نے جلدی سے کہا۔ اسرائیل کی ایجنسی ون آئی نے مجھے پاکشیا سے اغوا کیا تھا، مگر میں ان کے قید سے نہ صرف بچ نکلا بلکہ ون آئی کو اپنے ہیڈ کوارٹر سے بھی محروم ہونا پڑا۔ قید کے دوران مجھے علم ہوا تھا کہ ون آئی کی ایک لیبارٹری قصبہ ہلون میں موجود ہے اور وہاں ایسے جراثیم پر کام ہو رہا ہے جو پاکشیا کے معصوم شہریوں کو منٹوں میں ہلاک کر سکتے ہیں۔ مجھے اسرائیل کی لیبارٹری جس کا نام ارتھ زون ہے، اس کو تباہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے میں خود ہی کیوں نہ مارا جاؤں، اور اس کے لیے مجھے تمہاری اتنی مدد چاہیے کہ مجھے جو اسلحہ درکار ہے اس کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ لیبارٹری کی صحیح لوکیشن بھی مجھے درکار ہے، ٹائیگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ٹائیگر، تم نے جو کہا ہے وہ ہو جائے گا، مگر یہ بات تو طے سمجھو، ہر مرحلے پر میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تب بلیک نے کہا۔ بلیک، اگر میں اس مشن میں کامیاب رہا تو مجھے اسرائیل سے نکلنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت رہے گی، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ تم اسرائیل کی ایجنسیوں کی نظر میں آؤ اور میرا یہ مشن اکیلا آسانی سے پورا ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے لسٹ بنا کر دو کہ میں تمہیں کیسا اسلحہ درکار ہے، اور میں ابھی رے کو بلاتا ہوں، لیبارٹری کے بارے میں وہ تمہیں اچھے انداز میں معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ ویسے بھی رے یہودیوں کا سخت دشمن ہے کیونکہ اس کے والدین اور باقی گھر والوں کو اسرائیل کی ایجنسی نے کافی عرصہ پہلے ہلاک کیا تھا، بلیک نے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، پھر رے کو فوری طور پر آنے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس دوران ٹائیگر نے ایک پیپر پر اپنی ضرورت کا تمام اسلحہ لکھ دیا جس کی اس کے خیال میں اس کو ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اوہ، اس میں تو کافی حساس اسلحہ بھی شامل ہے، مگر بے فکر رہو، کل تک سارا بندوبست ہو جائے گا، بلیک نے لسٹ دیکھتے ہوئے کہا، تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 15 منٹ کے بعد رے اندر داخل ہوا۔ ٹائیگر اور بلیک کو سلام کرنے کے بعد وہ ایک جانب خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ رے بیٹھو، ٹائیگر کے بارے میں سمجھ لو کہ یہ میرا بھی باس ہے، اس وجہ سے یہ جیسے کہے ویسے ہی کرو، بلیک نے کہا تو رے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رے، اسرائیل کی ایک ایجنسی ون آئی ہے جس کی لیبارٹری کا نام ارتھ زون ہے، جہاں پر زمینی وائرس پر کام ہو رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ لیبارٹری قصبہ ہلون میں موجود ہے، مگر اس کی صحیح لوکیشن واضح نہیں ہے، کیا تم اس کی لوکیشن کنفرم کر سکتے ہو؟ ٹائیگر نے کہا، جناب، ہمارا سیٹ اپ تل ابیب میں بھی پورا طرح پھیلا ہوا ہے جس کے قریب ہی قصبہ ہلون موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ میں جلد ہی اس کے بارے میں پتہ لگا لوں گا، رے نے جواب دیا۔ گڈ، مگر تمہیں اسرائیل کی ایجنسیوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا، ٹائیگر نے کہا۔ جناب، آپ بے فکر رہیں، میری عمر یہاں گزر گئی ہے،
ویسے بھی یہودیوں کو اگر پیسہ دکھایا جائے تو یہ اپنے سکے باپ کے بارے میں بھی مخبری کر سکتے ہیں۔ رے نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ ٹائیگر تم آرام کرو، میں تمہاری لسٹ کے مطابق اسلحے کا بندوبست کرتا ہوں، بلیک نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ون آئی کے ہیڈ کوارٹر کے میٹنگ ہال میں ایک بڑی ٹیبل کے پیچھے 6 افراد بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور راموس اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب افراد یکلگت کھڑے ہو گئے تھے۔ راموس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راموس سب کو بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ سب افراد ون آئی کے سیکشن چیف ہیں اور آپ سب ون آئی اور گریٹ اسرائیل کے ٹاپ ایجنٹس ہیں، مگر اب جو مشن درپیش ہے وہ ون آئی کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ اگر یہ مشن پورا نہ کیا گیا تو ون آئی کے تمام ایجنٹس کو مجھ سمیت ختم کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مشن کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ بخشیہ سیکرٹ سروس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں۔ اس بار اسرائیل کو پھر سے بخشیہ سیکرٹ سروس سے خطرہ ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آج تک اپنا مشن میں ناکام نہیں ہوئے۔ ہمیں صرف 3 ہفتے تک بخشیہ سیکرٹ سروس کو ہر قیمت پر روکنا ہوگا، کیونکہ 3 ہفتے کے بعد ون آئی کی لیبارٹری ارتھ زون بخشیہ پر ارتھ وائرس فائر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آپ سب لوگ ہماری لیبارٹری کی اس جدید ایجاد سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب یہ ایجاد اپنے آخری مراحل میں ہے۔ راموس نے ٹھہر ٹھہر کر ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بخشیہ سیکرٹ سروس کا نام سن کر سب ممبر ایک دم سے چونک گئے تھے۔ چیف، ایک نئی اطلاع آئی ہے کہ کل رات کو بارڈر پر کسی فلسطینی گروپ نے حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اچھا خاصا جانی نقصان ہوا ہے۔ میرے خیال میں وہ حملہ اس وجہ سے ہوا تھا تاکہ بخشیہ سیکرٹ سروس اسرائیل میں داخل ہو سکے۔ ایک ممبر نے کہا، تمہارا خیال درست ہے جیمز۔ بہرحال اس بار صرف ون آئی بخشیہ سیکرٹ سروس کا شکار کھیلے گی اور باقی سب ایجنسیاں صرف ٹریس کرنے میں مدد کریں گی، جس کی وجہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی کہ ایجنسیاں آپس میں ہی کریڈٹ کے چکر میں لڑتی رہیں اور بخشیہ سیکرٹ سروس ایجنسیوں کی آپس میں لڑائی کا فائدہ اٹھا کر اپنا مشن مکمل کر لے۔ راموس نے کہا، بالکل ٹھیک کہا چیف، اس بار اسرائیل بخشیہ سیکرٹ سروس کا مدفن بنے گا اور اس مشن پر کام کرنے کی اجازت میرے سیکشن کو دی جائے۔ ایک اور ممبر نے کہا، روجر، تمہارے سیکشن کے سابقہ کارنامے دیکھتے ہوئے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ بخشیہ سیکرٹ سروس کے خلاف تمہارا سیکشن ہی حرکت میں آئے گا، اور اس کے علاوہ جیمز کا سیکشن ون آئی کے غدار ٹائیگر کو ڈھونڈے گا۔ باقی 4 سیکشن ہیڈز اپنے سیکشن کے ساتھ ارتھ زون لیبارٹری کی نگرانی کریں گے۔ راسٹر اور نارمن لیبارٹری کی نگرانی ہلون قصبے میں رہ کر کریں گے۔ تم دونوں کے سیکشن کو گولڈن کارڈ دیے جائیں گے تاکہ تم قصبے میں پوری طرح نگرانی کر سکو، جبکہ جوزف اور ہیری کا سیکشن قصبہ ہلون سے باہر رہ کر نگرانی کریں گے اور تمہارے سیکشنز کو سلور کارڈ ایشو کر دیے جائیں گے، اور تم سب سیکشن ہیڈز ہر روز مجھے رپورٹ کر کے اپڈیٹ کرو گے۔ اس کے علاوہ بخشیہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آواز بدلنے کا ماہر ہے، اس لیے ہر سیکشن کا کوڈ اس کے سیکشن کا کوڈ ہوگا۔ تم لوگوں کو آپس میں بھی اور مجھ سے بھی رابطہ اسی صورت میں ہوگا جب تم لوگ کوڈ دہراؤ گے، اور میں بھی تم لوگوں سے رابطے کے وقت اپنے چیف کوڈ دہراؤں گا۔ اب تم لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہو۔ راموس نے اپنی پلاننگ بتا کر کہا، چیف، روجر سیکشن اتنا بڑا نہیں ہے کہ پورے اسرائیل کو کور کر سکے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ 2 سیکشنز کو ایک ساتھ ہی حرکت میں لایا جا سکے؟ ہیری نے اپنی تجویز دیتے ہوئے کہا، چیف، میں بھی ہیری کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ نارمن نے کہا، راجر، تمہاری کیا رائے ہے؟ راموس نے راجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چیف، میرے خیال میں تو میرا سیکشن ہی کافی رہے گا، اور اگر پھر بھی مجھے مدد کرنے کی ضرورت پڑی تو میں باقی سیکشنز کی سے مدد طلب کر لوں گا۔ راجر نے سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر تم لوگوں کی کوئی اور تجویز ہے تو بتا سکتے ہو، کیونکہ اس بار میں مشن میں کامیابی چاہتا ہوں۔ راموس نے کہا، چیف، آپ کو جلد ہی بخشیہ سیکرٹ سروس کے خاتمے کی خوشخبری سنائی دی جائے گی۔ سب نے مل کر کہا، ٹھیک ہے، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ راموس نے کہا۔ سب ممبر اٹھے اور ایک ایک کر کے ہال سے چلے گئے۔ راموس کچھ دیر کرسی کے پشت پر سر لگا کر سوچتا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ٹائیگر اس وقت رے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رے نے اپنے ذرائع سے نہ صرف ارتھ زون لیبارٹری کی لوکیشن کنفرم کر لی تھی، بلکہ اس نے یہ بھی کنفرم کر لیا تھا کہ ارتھ وائرس کی تیاری آخری مراحل میں ہے اور بخشیہ پر حتمی تجربہ ٹھیک 2 ہفتے کے بعد ہونا تھا۔ رے نے ساری معلومات ٹائیگر کو فراہم کر دی تھیں۔ 2 ہفتے کا سن کر ٹائیگر سن ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے آ کر سوچنے کے بعد یہ حل نکالا تھا کہ اسرائیل کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے تاکہ اسرائیل کی توجہ بخشیہ سے فی الوقت کے لیے ہٹائی جا سکے۔ اس وجہ سے وہ رے کے ساتھ بیٹھا اہم تنصیبات کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ جناب، اگر اسرائیل کا آئل پلانٹ
तबाह कर दिया जाए तो इसराइल अपने फौरी फैसले से बरतरफ हो जाएगा और इसकी तवज्जो अपनी बका की तरफ मबज़ूल हो जाएगी। रे ने काफ़ी देर सोचने के बाद कहा, ऑयल प्लांट, ठीक है, इसराइल का यह प्लांट तबाह होकर रहेगा। बादशाह और मुसलमानों को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। टाइगर ने सर्द लहजे में कहा, जनाब, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं भी आपके साथ इस काम में शरीक होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी यहूदियों से इंतहाई नफ़रत है। उन्होंने बेकसूर मेरे ख़ानदान को अपनी बर्बरियत का शिकार बनाया था। रे ने मिन्नत करते हुए कहा, ठीक है, मगर मुझे इस ऑयल प्लांट के बारे में मुकम्मल तफसील दरकार है। टाइगर ने जवाब दिया, जनाब, इस बारे में आप बेफ़िक्र हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ऑयल प्लांट में ऊंचे ओहदे पर फायज है। मैं अपने ग्रुप की वजह से इसको आज ही अगवा करा लेता हूँ। रे ने फ़ौरन कहा, नहीं, अगवा करने से मसला बिगड़ जाएगा। क्या इसको दोस्ताना अंदाज में नहीं बुलाया जा सकता? क्योंकि अगर वो मेरे कद्दो कामत के मुताबिक हुआ तो इसकी जगह मैं ले लूँगा। टाइगर ने जवाब दिया, ठीक है जनाब, मैं इसको अभी कॉल कर लेता हूँ। रे ने कहा। रे ने टेलीफोन अपनी तरफ करते हुए एक नंबर डायल किया। फिर राब्ता नंबर होने पर दूसरी तरफ आवाज़ सुनाई दी गई, हेलो हेनरी, क्या तुम्हारा फ़ोन महफूज है? रे ने कहा, ओ तुम, एक मिनट। हेनरी ने कहा, हाँ बोलो। वान, अब फ़ोन महफूज है। चंद लम्हों के बाद हेनरी की आवाज़ सुनाई दी, अगर लंबी रकम कमाना चाहते हो तो ड्रैगन क्लब के स्पेशल कैबिन 203 में आ जाओ। रे ने कहा, यस श्योर, मैं अभी आ रहा हूँ। हेनरी की खुशी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता काट दिया गया। जनाब, आप आराम करें, मैं हेनरी को महफूज तरीके से लेकर आता हूँ। रे ने कहा, रे, तुम्हारा अंदाज़ बिल्कुल ट्रेंड एजेंट्स जैसा है। टाइगर ने रे की तारीफ़ करते हुए कहा, जनाब, मैं पहले रेड आर्मी में रह चुका हूँ और इसराइल के लिए काफ़ी कारनामे अंजाम दिए थे, मगर फिर इसराइल की मुतअस्सिब एजेंसियाँ मेरी कारकर्दगी की वजह से खाइफ हो गई, क्योंकि मैं कैथोलिक हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सोची समझी प्लानिंग के तहत गिरफ़्तार किया और मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर मेरे तमाम घर वालों को भी गद्दारी के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया। मैं ब्लैक की वजह से फ़रार होने में भी कामयाब हो गया था, मगर मेरे सब घर वालों को गोली मार दी गई थी। इस वक्त से मैं इसराइल और यहूदियों से सख्त नफ़रत करता हूँ। और फिर मैंने ब्लैक के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और मुस्तकिल सर्जरी करा के अपना चेहरा बदल लिया ताकि इसराइल की एजेंसियाँ मुझे पहचान न सकें। अब मेरी भी कोशिश यही है कि यहूदियों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकूँ। रे ने जज्बाती अंदाज में कहा, ठीक है रे, इस बार तुम अपने सारे बदले यहूदियों से चुकाने में कामयाब हो जाओगे। टाइगर ने कहा। रे के जवाब देने से पहले कमरे का दरवाज़ा खुला और ब्लैक अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक, बड़े वक्त पर आए हो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है रे, तुम जा सकते हो, टाइगर ने रे की तरफ देखते हुए कहा। तो रे भी मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर, तमाम असले का बंदोबस्त हो गया है, ब्लैक ने एक कुर्सी पर बैठकर इत्मीनान से कहा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहरहाल प्लान थोड़ा सा तब्दील हो गया है। अब पहले इसराइल की कुछ तनसीबात को निशाना बनाना पड़ेगा। टाइगर ने अपनी और रे की डिस्कशन के बारे में ब्लैक को आगाह करते हुए कहा, ठीक है, इन हालात में यही बेहतर है कि इसराइल को उलझा दिया जाए। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी करना चाहो, मेरी और ग्रुप की हमायत तुम्हारे साथ रहेगी, ब्लैक ने कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद रे की वापसी हुई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो बता रही थी कि वो अपने मकसद में कामयाब वापस लौट रहा है। जनाब, हेनरी नीचे ड्राइंग रूम में है, रे ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड रे, तुम्हारी कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है, ब्लैक ने रे की हौसला अफजाई करते हुए कहा, जबकि टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। डार्क रूम में एक अधेड़ उम्र आदमी बंधा हुआ था। रे ने अपनी जेब से एक शीशी निकालकर इसको हेनरी के नाक से लगा दिया। 2 मिनट के बाद हेनरी होश में आ गया। ओह वान, तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? हेनरी ने होश में आने के बाद तीनों को देखते हुए खौफजदा लहजे में कहा, मिस्टर हेनरी, मुझे तुम्हारे से कुछ मालूमात दरकार है और इनका मुआवजा तुम्हें मुंह मांगा दिया जाएगा, मगर शर्त सिर्फ ये है कि कोई भी झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि झूठ बोलने की सूरत में तुम्हारी आंखें और कान काट दिए जाएंगे। टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। वो हेनरी के चेहरे की साख देखकर समझ गया था कि हेनरी इंतहाई लालची तबीयत का मालिक है, इसलिए इसने हेनरी को बैक वक्त लालच देते हुए और डराते हुए कहा था, ओ मुझे कुछ ना कहो, तुम जो भी पूछोगे मैं सच बोलूँगा। हेनरी ने लड़ते हुए कहा, अगर सच बोलोगे तो फ़ायदे में भी रहोगे और मुंह मांगा मुआवजा भी ले लोगे। मिस्टर हेनरी की रस्सियाँ खोल दो ताकि इनको यकीन आ जाए कि हम लोगों का मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना है, टाइगर ने रे से कहा। मगर इसने भी रे का नाम वान ही लिया था। रे ने इस बात में सर हिलाते हुए हेनरी की कुर्सियाँ खोल दी। हेनरी, मुझे ऑयल प्लांट की तफसील चाहिए, टाइगर ने कहा, मगर तुम्हें मुझे पहले $20 लाख देने होंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता, और साथ ही ये हल्फ भी लेना होगा कि मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। हेनरी ने लालची अंदाज में जल्दी जल्दी कहा। हेनरी,
مجھے جو معلومات چاہیے وہ میں تمہارے اوپر تشدد کر کے بھی حاصل کر سکتا ہوں، مگر میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے خود ہی تمہیں معاوضے کی آفر کی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ تمہیں معاوضہ مل جائے گا تو یہ بات حتمی ہے۔ اب بھی اگر تم تشدد پسند کرتے ہو تو ایسے ہی صحیح، ٹائیگر نے سر لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی رے کو اشارہ کر دیا کہ ہنری کو پھر سے باندھ دیا جائے۔ نہیں رکو، مجھے کچھ نہ کہو، میں تمہیں سب بتا دیتا ہوں، مجھے تمہارے اوپر اعتماد ہے۔ ہنری نے رے کو اپنی طرف جارحانہ انداز میں بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوفزدہ انداز میں چلانا شروع کر دیا۔ رک جاؤ وان، میں مسٹر ہنری کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ مسٹر ہنری، تم آئل پلانٹ میں سپروائزر ہو، مجھے تمہاری ڈیوٹی ٹائمنگ، ورکنگ لوکیشن، کوڈ ورڈز، یونیفارمز، تمام انفارمیشن چاہیے، ٹائیگر نے کہا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہنری اور اس کا قد و قامت تقریباً برابر ہے، اس وجہ سے وہ ہنری کی جگہ آئل پلانٹ میں جانا چاہتا تھا۔ ہنری کے مطابق آئل پلانٹ کا سارا کام روبوٹس کے ذریعے ہوتا تھا۔ ان روبوٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے 50 سپروائزر تھے، جن میں ہنری بھی ایک تھا، مگر سب سپروائزر کو آئل پلانٹ میں داخلے کے لیے رائٹ آئی پرنٹ چیکنگ کے مرحلے سے گزرنا ہوتا تھا۔ جب کمپیوٹر آئی پرنٹ میچنگ کو اوکے کرتا تھا تو ہی سپروائزرز کو جانے دیا جاتا تھا، اور آئل پلانٹ کے اندرونی حصے میں ہر کام کے لیے سپروائزر کو ہینڈ پرنٹ میچنگ کے مرحلے سے گزرنا ہوتا تھا۔ ٹائیگر نے ہنری سے تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے رے کی مدد سے ایک جدید قسم کا میک اپ باکس اور ضروری اشیاء حاصل کیں۔ ٹائیگر نے میک اپ کی ٹریننگ عمران سے لی تھی، ویسے بھی عمران ٹائیگر کو جدید میک اپ اور اپنے تجربات سے آگاہ کرتا رہتا تھا، اس لیے ٹائیگر بھی عمران کی طرح ایسا میک اپ کر لیتا تھا جس کی نشاندہی ممکن نہ تھی۔ ٹائیگر نے اپنے پورے جسم پر میک اپ کر لیا تھا۔ اس دوران اس نے ہنری کی کن پٹی پر اس طرح ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا تھا کہ اس کو 2 گھنٹے سے پہلے کسی طرح بھی ہوش نہیں آ سکتا تھا۔ پھر ٹائیگر نے ایک خنجر کے ذریعے ہنری کے دونوں ہاتھوں کی پرنٹ سکن کو علیحدہ کیا اور اس کو احتیاط کے ساتھ ایک محلول میں ڈال دیا۔ پھر اس نے خنجر کو ہنری کی رائٹ آئی پر رکھ کر ایک جھٹکے سے آئی بال نکال لیا، جس سے بے ہوش پڑے ہنری کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ ٹائیگر نے آئی بال بھی ایک مخصوص قسم کے محلول میں ڈال لیا تھا۔ ٹائیگر اپنا پلان سوچ سکا تھا۔ ہنری کے مطابق اس کی ڈیوٹی صبح 6 بجے سے دوپہر 2 بجے تک تھی۔ ٹائیگر ہنری کے ہاتھوں کی پرنٹ سکن کو اپنے ہاتھوں میں چپکا کر اور ہنری کے آئی بال کو آئی میچنگ کے مرحلے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے دونوں چیزیں احتیاط سے مخصوص قسم کے محلول میں رکھی تھیں تاکہ صبح تک وہ خراب نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اس نے ہنری کو گولی مار دینے کا اشارہ کیا، جس کی وجہ سے رے نے ایک پل سے بھی کم عرصے میں جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہنری پر فائرنگ کر دی تھی، پھر اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈالنے کے لیے لے گیا تھا۔ ٹائیگر، اگر میں تمہیں اس میک اپ کو کرتے ہوئے نہ دیکھ لیتا تو شاید مر کر بھی یقین نہ کرتا کہ یہ تم ہو، بلیک، جو اتنی دیر سے خاموش تھا، تعریف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مسٹر بلیک، میں واقعی میں ہنری ہوں، ٹائیگر کے حلق سے ہنری کی آواز نکلی۔ ونڈرفل ٹائیگر، تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم نے ہنری کی سکن اور آئی بال کیوں کاٹے ہیں؟ بلیک کے لہجے میں حیرت تھی۔ بلیک ٹائیگر سے پوری طرح مرعوب نظر آ رہا تھا۔ اس دوران رے بھی واپس آ چکا تھا۔ تم نے خود تو سنا تھا کہ ہنری کی چیکنگ ہینڈ پرنٹ اور آئی بال پرنٹ سے ہوتی ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جناب، کیا آپ کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ کیونکہ سیکرٹ سروس کے افراد ہی اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں، رے نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ میرا استاد دنیا کا ایسا سیکرٹ ایجنٹ ہے جس سے دنیا کا ہر سیکرٹ ایجنٹ خوفزدہ رہتا ہے۔ اس کے ہاتھوں آج تک ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مجرم تنظیمیں اور سیکرٹ ایجنسیاں اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس انسان کا شاگرد ہوں۔ عمران کے بارے میں بات کرتے ہوئے ٹائیگر کے لہجے میں ایک عجیب قسم کی خوشی اور فخر تھا۔ رے، مجھے ہنری کا یونیفارم بھی چاہیے جو اس کے گھر میں موجود ہے۔ ہنری کے مطابق اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹائیگر نے رے سے کہا۔ آپ بے فکر رہیے جناب، میں یونیفارم لے آتا ہوں، رے نے اٹھتے ہوئے کہا، تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ عمران پھر ہمیں چھوڑ کر غائب ہو گیا ہے، کیا ہم اس کے ملازم ہیں جو ہمیشہ اس کا انتظار کرتے رہیں گے؟ تنویر نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران اور اس کے سب ساتھی ایگلز کے خفیہ اڈے پر پہنچ چکے تھے۔ پھر عمران ایگلز کے چیف حارث بن خالد کے ساتھ 7 گھنٹے پہلے چلا گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ عمران صاحب مشن کے سلسلے میں ہی مصروف ہوں گے، صفدر نے کہا۔ تو ہم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم لوگ کٹ پتلیاں تو نہیں ہیں؟ عمران ہمیں تفصیل بتا کر بھی تو جا سکتا ہے، اس کے خیال میں ہم دشمن ہیں جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ نہیں کرتا۔ تنویر عمران کے رویے سے پوری طرح غصے میں تھا۔ میری ایک تجویز ہے، اگر آپ سب لوگ اس سے رضامند ہوں تو ہم لوگ عمران صاحب سے بات کر سکتے ہیں، خاموش بیٹھے طاہر نے کہا۔ وہ کیا؟
سب نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، ہم سب کا یہاں آنے کا مقصد صرف لیبارٹری تباہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں نے اسرائیل کو بھاری نقصان بھی پہنچانا ہے تاکہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے۔ اس لیے میری رائے ہے کہ ہم لوگ 3 گروپس کی صورت میں کام کریں۔ 2 گروپس کا کام اسرائیل کے مختلف شہروں میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا ہوگا، جبکہ تیسرے گروپ کا مقصد لیبارٹری کی تباہی ہوگی۔ طاہر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تنویر نے رائے کا اس ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہا، پھر سب نے ہی باری باری طاہر کی رائے کو پسند کیا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ عمران کمرے میں داخل ہوا۔ نصیب دشمنا، حالات کچھ سازگار نظر نہیں آ رہے۔ عمران نے تنویر کے چہرے پر غصے کی جھلک دیکھتے ہوئے کہا، شٹ اپ، میرے ساتھ بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں جو ہمیشہ تمہارا انتظار کرتے رہیں۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، ارے ارے، اتنا غصہ؟ چلو شاباش، غصہ تھوک دو، میں تمہیں ٹافی لا کر دیتا ہوں۔ اچھے بچے غصہ نہیں کرتے۔ عمران نے تنویر کو ایسے پچکارتے ہوئے کہا جیسے کسی چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے۔ عمران کی بات سن کر سب ہنس پڑے، مگر تنویر نے اپنے ہونٹ ایسے بند کر لیے جیسے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ اسرائیل کی آب و ہوا نے تنویر کی عقل داڑھ پر اثر کیا ہے، اس لیے یہ اس مقولے پر عمل کر رہا ہے کہ جواب عقل مند، خاموشی باشند۔ عمران نے محاورے کو اپنی مرضی سے توڑتے مڑوتے ہوئے کہا۔ سب ایک دفعہ پھر سے ہنس پڑے، مگر عمران صاحب، اصل مقولہ تو جواب چاہنا خاموشی باشد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تنویر نے عقل مندی کا کام کیا ہے۔ صفدر نے تنویر کی شکل دیکھتے ہوئے کہا، جو غصے سے لگتا تھا کہ اب پھٹ پڑے گا۔ اس وجہ سے صفدر نے سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے تنویر کی سائیڈ لی، جس کی وجہ سے تنویر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ صفدر، یار جنگ، تمہاری یادداشت محاوروں کے مقابلے میں بہت چلتی ہے، مگر ایک خطبہ نکاح یاد کرنے کو کہا ہے وہ تم سے یاد نہیں ہوتا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، میری ایک رائے ہے جس پر باقی ساتھیوں نے اتفاق کیا ہے۔ طاہر نے یکلخت بولتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ہاں بولو۔ عمران نے بھی اس بار انتہائی ٹھوس سنجیدگی سے کہا، عمران صاحب، ہم لوگوں کو 3 گروپس میں کام کرنا چاہیے تاکہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ طاہر نے اپنی تجویز تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، نہیں طاہر، لیبارٹری کے بارے میں جو انفارمیشن ملی ہیں اس کے مطابق ہم سب لوگوں کو لیبارٹری پر حملہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس بار اسرائیل نے لیبارٹری کو حفاظت کے بارے میں جو انتظامات کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی توجہ فی الحال صرف لیبارٹری تک ہی رکھنی پڑے گی۔ اگر صرف لیبارٹری تباہ کرنے میں ہی ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھو کہ ہم نے اسرائیل کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے جس سے سنبھلنے کے لیے اسرائیل کو 10 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ درکار ہے۔ میں نے اپنے مخصوص ذرائع سے لیبارٹری کی لوکیشن کنفرم کر لی ہے۔ لیبارٹری ہلون نامی قصبے میں ہے اور پورا قصبہ 1 آئی اور اسپیشل آرمی کمانڈوز کی نگرانی میں ہے۔ لیبارٹری قصبے کے بالکل درمیان میں زیر زمین ہے اور پورے قصبے میں جو گھر ہیں وہ سب 1 آئی اور اسپیشل آرمی کمانڈوز کے ہیں، اور اس لیبارٹری کو ارتھ زون نامی لیبارٹری کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بننے والے ارتھ وائرس کا تجربہ سب سے پہلے پاشیا پر کیا جائے گا، اور اس کے بعد باقی تمام مسلمان ممالک کی باری آئے گی۔ یہودی ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کو زمین سے ختم کر دیا جائے گا۔ ایسی سچویشن ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ ہمیں پل صراط سے گزرتے ہوئے یہ مشن پورا کرنا ہے۔ اس میں ہم لوگوں کی جانے جانے کا 99% چانس ہے اور مشن کی کامیابی کا 1% چانس ہے، مگر مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہم لوگ اپنی جانیں بھی قربان کر جائیں گے، مگر یہ مشن ہر حالت میں پورا کریں گے۔ عمران آخری بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ عمران صاحب، ہم یہودیوں کو دکھا کر رہیں گے کہ مسلمانوں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ خاور نے بھی جذبات سے مقلوب لہجے میں کہا، جس کی تائید سب عمران نے کر دی۔ تو عمران صاحب، آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ کیپٹن شکیل، جو ابھی تک خاموش تھا، نے پوچھا۔ ہم لوگ آج رات کو 2-2 کے گروپ میں تل ابیب کے شہر میں پہنچیں گے اور ہمارا آپس میں رابطہ 05 ٹرانسمیٹر پر ہوگا۔ جب آپ ہلون کے نزدیکی بڑے شہر تل ابیب میں پہنچ جائیں گے تو شہر کے نارتھ زون میں مارننگ ریسٹوران ہے، اس کے کاؤنٹر پر آپ پرنس ایگل کا ریفرنس دیں گے تو آپ لوگوں کو خفیہ اڈے تک پہنچا دیا جائے گا۔ میری حارث سے بات ہو گئی ہے، ایگلز کا ایک اڈا ادھر بھی ہے، اور اب یہ بات رہی مشن کی، تو یہ تنویر مشن ہے، اس لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قصبہ ہلون میں داخل ہونے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی، جو ویسے تو اوپن قصبہ ہے مگر وہاں ہر آنکھ ہماری نگرانی کر رہی ہوگی۔ ہماری ضرورت کے مطابق اسلحہ حارث مہیا کر دے گا، اس کو میں لسٹ دے چکا ہوں۔ قصبہ ہلون پہنچنے سے پہلے ہم لوگوں کو اسلحہ مل جائے گا۔ اب آپ سب لوگ نقشے کا تفصیلی جائزہ لے سکتے ہیں اور پھر 2-2 کے گروپ میں ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد یہاں سے احتیاط سے روانہ ہوں گے۔ آپ سب زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ مشین پسٹل رکھ سکتے ہیں۔
تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو تو اس پر قابو پایا جا سکے۔ عمران نے اپنی پلاننگ بتاتے ہوئے سب ساتھیوں کو دو دو کے گروپ میں تقسیم کر دیا۔ طاہر تم بھی میرے ساتھ مل کر سب ساتھیوں کا نیا اسپیشل میک اپ کا اور ان کے کاغذات کے مطابق کام کرو۔ عمران نے تنویر کو اپنے سامنے میک اپ کے لیے بٹھاتے ہوئے کچھ کاغذات طاہر کو دیتے ہوئے کہا۔ یہ کاغذات عمران نے حارث کی مدد سے حاصل کیے تھے۔ طاہر کو میک اپ کی ٹریننگ عمران نے خود دی تھی اور طاہر اگر میک اپ کرنے میں عمران سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھا۔ تنویر کا چہرہ ڈائریکٹ ایکشن کا سین کر کھل گیا تھا، مگر وہ خاموش رہا تھا کیونکہ تفصیل کے مطابق مشن کی مشکلات کا اندازہ وہ بھی بخوبی لگا سکتا تھا۔ عمران اور طاہر باری باری سب ساتھیوں کا میک اپ کر رہے تھے اور باقی ساتھی اس دوران نقشے کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ آخر میں عمران نے طاہر کا میک اپ کرنے کے بعد اپنا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ موجودہ میک اپ میں ان سب کا تعلق آثار قدیمہ، یونیورسٹیز اور اقوام متحدہ سے منسلک اداروں سے تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور حارث اندر داخل ہوا۔ عمران صاحب ایک بہت اہم خبر ہے۔ حارث کی آواز خوشی سے بھرپور تھی۔ اچھا، اتنی اہم خبر ہے کہ ایگل بھی ہوا میں اڑ رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب خبر ہی کچھ ایسی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیل کے جدید ترین آئل پلانٹ کو تل ابیب میں تباہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت کو ناقابل یقین دھچکا لگا ہے، ایسا دھچکا جس کی تلافی اسرائیل آئندہ 50 سال میں بھی شاید نہ کر سکے۔ حارث نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو واقعی ہی بہت بڑی خبر ہے، مگر ایسے کیسے ہوا؟ عمران نے بھی مسرت سے کہا۔ عمران صاحب، میں نے سرکاری سیکشنز میں اپنے آدمیوں کو الرٹ کر دیا ہے، کچھ ہی دیر میں تفصیلات مل جائیں گی، حارث نے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں حارث کے ٹرانسمیٹر پر کال رسیو ہوئی۔ یہ جدید ترین ٹرانسمیٹر تھا جس کے آخر میں اوور کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی کال اگر کیچ بھی ہو جاتی تو سننے والے کو الفاظ سمجھ نہ آ سکتے تھے، کیونکہ الفاظ مشینی تکنیک کی وجہ سے اس طرح آپس میں مکس اپ ہو جاتے تھے کہ ہر لفظ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایگل، حارث نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایگل 100 بول رہا ہوں جناب، آپ کو رپورٹ کرنی تھی آئل پلانٹ کی تباہی کے بارے میں۔ ایگل 100 نے کہا۔ اوہ یس، کیا رپورٹ ہے؟ حارث نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ جناب، تفصیلی رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی ایک آدمی کی ہے جو فور مین سپروائزر کے روپ میں تھا۔ اس نے ڈیوٹی آف کر کے جاتے ہوئے اچانک ملٹری چیکنگ ایریا سے راکٹ لانچر اڑا دی تھی، اور پھر راکٹ لانچر سے اتنی شدت سے اور تیزی سے راکٹ فائر کیے کہ ملٹری چیکنگ بیس ایریا یا منٹوں میں قتلے گاہ بن گیا تھا، اور پھر وہ عہدیدار سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس کے جانے کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد آئل پلانٹ ایک دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ اسرائیل کی تمام ایجنسیاں پاگل کتوں کی طرح اس آدمی کو تلاش کر رہی ہیں، مگر ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ملی، ایگل 100 نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ایگل 100، اس آدمی کا قد و قامت کیسا تھا؟ عمران نے یک لقد حارث کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے قد و قامت بتا دیا گیا تو عمران نے حارث کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا تو حارث نے اوکے کہہ کر ٹرانسمیٹر کال آف کر دی۔ عمران صاحب، اس قد و قامت کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کام اکیلے ٹائیگر نے کی ہے، کیونکہ یہ قد و قامت 100% ٹائیگر کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائیگر 1 آئی کی قید سے نہ صرف آزاد ہو چکا ہے بلکہ وہ اسرائیل کے خلاف اب کام بھی کر رہا ہے، کیپٹن شکیل نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائیگر کا کام ہو، مگر فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں 1 آئی کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا تھا، سننے میں آیا تھا کہ پاکشیا کا ایک ایجنٹ 1 آئی کی قید سے فرار ہوا تھا اور جاتے ہوئے 1 آئی کا ٹریننگ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی تھی کہ اس کے بارے میں معلومات مل جائیں، مگر ہم لوگ اس ایجنٹ کا سراغ نہیں لگا پائے، حارث نے کہا۔ اوہ، ٹائیگر تو بہت تیز جا رہا ہے، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر؟ کیا مطلب؟ عمران صاحب، کیا آپ اس ایجنٹ کو جانتے ہیں؟ حارث نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر وہ ٹائیگر ہی ہے تو وہ میرا شاگرد ہے، جس کو 1 آئی نے اپنا ٹاپ ایجنٹ بنانے کے لیے پاکشیا سے اغوا کیا تھا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جس کا استاد آپ جیسا ماسٹر ہو، اس کی کارکردگی تو پھر ایسی ہی ہوگی، حارث نے سر ہلاتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا تو عمران مسکرا دیا۔ طاہر اور تنویر، خاور اور صدیقی، کیپٹن شکیل اور صفدر، آپ سب لوگ اب تل ابیب کے لیے جا سکتے ہو۔ موجودہ سچویشن کے مطابق اب یہ چانس ہے کہ نگرانی ہو سکتا ہے کم ملے، کیونکہ سرکاری ایجنسیوں کی ساری نظر اب ٹائیگر کو ڈھونڈنے پر ہوگی۔ اب ہم سب تل ابیب میں ملیں گے، عمران نے کہا تو سب ساتھی وقفے وقفے سے جاتے رہے۔ پھر عمران کچھ دیر تک حارث سے موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے حارث کے اسلحہ خانے کا جائزہ لیا اور اپنی ضرورت کے مطابق کچھ اسلحہ لے کر اس نے حارث سے رخصت لی۔ راجر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک پاکشیا سیکرٹ سروس کا سراغ نہیں لگ سکا تھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے جوش میں آ کر چیف راموس سے پاکشیا سیکرٹ سروس کی ہلاکت کا مشن لے لیا تھا۔ عین اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ راجر نے اپنی عادت کے مطابق اپنا نام بولتے ہوئے کہا۔ بوس، 2 مشکوک افراد ٹریس ہوئے ہیں، مگر ان کے کاغذات درست ہیں،
دونوں کا تعلق اقوام متحدہ کے ادارے سے ہے، لیکن میرا ذہن ان کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے راجر کے نمبر 2 مائیکل نے کہا، ٹھیک ہے ایسا کرو، ان کو چیکنگ سیکشن میں لے آؤ، میں خود ان کی چیکنگ کروں گا۔ راجر نے ایک دم سے چونکتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد راجرز چیکنگ سیکشن کے ٹارچر سیل میں تھا۔ اس کے سامنے 2 افراد کو الیکٹرانک کرسیوں سے باندھا گیا تھا اور ان دونوں کے ڈھلکے ہوئے سر اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ دونوں بے ہوش ہیں۔ ویسے راجر نے چیک کر لیا تھا کہ دونوں اپنے قد و قامت کے لحاظ سے واقعی تربیت یافتہ ایجنٹ ہی لگتے تھے۔ مائیکل، ان دونوں کو ہوش میں لے آؤ، راجر نے کہا۔ مائیکل ایک طرف بنی الماری کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس نے الماری سے ایک لمبے منہ والی بوتل نکالی اور بے ہوش افراد کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باری باری بوتل کو دونوں افراد کی ناک کے قریب کیا اور اس کے بعد پھر سے بوتل الماری میں رکھ کر راجر کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہوش میں آ چکے تھے۔ او نو مسٹر رک، اب یہ ہم کہاں ہیں؟ ایک نے اکریمی لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں خوف تھا، وہ خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مسٹر تھامس، یہ ہمیں باندھا کیوں گیا ہے؟ دوسرے نے بھی اکریمی لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے، جس کی وجہ سے راجر کا چہرہ سکڑ گیا، کیونکہ بے ہوش افراد جب ہوش میں آئے تو اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں، اور ویسے بھی دونوں افراد کا خوفزدہ رویہ بتا رہا تھا کہ ان کا تعلق کسی ایجنسی سے نہیں ہے۔ مائیکل، ان دونوں کو گولی مار دو، یہ ہمارے مطلوبہ افراد نہیں ہیں، راجر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جناب، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو اقوام متحدہ کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمارے کاغذات چیک کر سکتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیں، ایک اکریمی نے چلاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تم دونوں مشکوک ہو چکے ہو، اس وجہ سے تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مائیکل، حکم کی تعمیل کرو، راجر نے سرد لہجے میں کہا۔ مائیکل نے جیب سے مشین پسٹل نکالا، اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی آواز سے اور انسانی چیخوں سے وہ کمرہ گونج اٹھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ناول کا انتہائی سنسنی خیز اور سسپینس سے بھرپور یہ حصہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، کیا واقعی یہ پکڑے جانے والے شخص عمران کے ساتھی تھے؟ اور کیا یہ بچنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ اور آخر کیسے ٹائیگر نے اکیلے ہی اس آئل پلانٹ کو تباہ کیا؟ اور کیا عمران اور اس کی ٹیم ون آئی لیبارٹری کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔